السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو دوستو یار پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کچھ دنوں سے شام جیسی ہوتی ہے نا میرے سر میں شدید قسم کا درد شروع ہو جاتا ہے۔ میرے ابو تو کہتے ہیں شاید سردی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو بھی چیک کروایا تھا، مجھے لگ رہا تھا شاید نظر کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، لیکن نظر بھی بالکل ٹھیک ہے۔ ابو کہتے ہیں سردی بہت ہو جاتی ہے شام کے وقت، تو تم ٹوپی نہیں پہنتی، اس لیے ہوتا ہے، وہ گرم ٹوپی ہوتی ہے تو وہ میں نہیں پہنتی ہوں کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے ابو کہتے ہیں شاید اس وجہ سے سردی ہمارے سائڈ پہ تو ہوتی بہت، آپ کو ہوتی اندازہ ہے کشمیر سائڈ پہ کتنی سردی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے جب بھی شام ہوتی ہے اتنا شدید قسم کا سر میں درد شروع ہو جاتا ہے کہ کیا ہی بتاؤں۔ روز میری ایپیسوڈ لیٹ ہو جاتی ہے، تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ۔ شدت جنون قسط نمبر 37، تحریر عریج شاہ۔ ڈاکٹر کیسا ہے میرا بھائی؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر جیسے ہی روم سے نکلا، بارک پریشانی سے لپک کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ وہ خطرے سے باہر ہیں، گولی کندھے کو چھو کر گزر گئی ہے۔ شکر ہے کہ گولی ان کی ہڈی میں نہیں گھس گئی، ورنہ ہمارے لیے بہت مسئلہ ہو سکتا تھا۔ وہ ٹھیک ہیں اور ہوش میں ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان سے بات کر سکتے ہیں۔ چوٹ کافی گہری ہے، لیکن انہوں نے بے ہوشگی کا انجیکشن دینے سے منع کر دیا تھا۔ ہم نے مرہم پٹی کی ہے، آپریشن کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ آپ ان سے مل لیجئے، ڈاکٹر تفصیل سے بتاتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ بیڈ پر بیٹھا ہوا اپنے زخموں کا معائنہ کر رہا تھا۔ کنی سے اوپر اس کے پورے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، کیونکہ گولی نے کافی گہرا نشان چھوڑا تھا اور زخم بھی کافی بڑا تھا۔ ارے بھیا، آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہوں میں، وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا۔ تمہارے افسر نے فون کر کے بتایا تھا کہ تمہیں گولی لگی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گولی تمہارے کندھے پر لگی ہے، تو میں سیدھا یہیں پہنچ آیا۔ خدا کا شکر ہے زخم زیادہ گہرا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طرح سے خطروں سے کیوں کھیلتے ہو تم؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تو اس پر مسکرا دیا تھا، کیونکہ اس کا کام تھا خطروں سے کھیلنا، کیونکہ مجھے یہ کرنا پسند ہے اور آپ یہ بات جانتے ہیں، اسی لیے مجھ سے زیادہ سوال جواب نہ کیا کریں، اور میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھیں تو صحیح ایک دم ہٹا کٹا ہوں، درد بھی بالکل نہیں ہے۔ آپ نے گھر میں تو کسی کو نہیں بتایا نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ عزو میرے پاس ہی کھڑی تھی جب فون آیا تو اسے میں نے بتا دیا تھا۔ بارک نے اسے بتایا تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا۔ بھیا کیا ضرورت تھی اسے بتانے کی؟ فضول میں آپ نے بچی کو پریشان کر دیا۔ دیکھیں اتنی بھی کوئی خاص چوٹ نہیں لگی ہے مجھے۔ اس نے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا۔ چوٹ کافی بڑی تھی لیکن اس کے لیے نہیں۔ تو چلو اب گھر ہی چلنا ہے نا، اس کی پریشانی تم خود دور کر دینا، بارک نے پرسکون انداز میں کہا تھا۔ ہاں ہاں گھر چلیں، میں بھی مزید اس بدبو کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ فوراً بولا تھا، جبکہ بارک کیکا لگا کر ہنستا اس کے ساتھ ہی باہر نکلا تھا۔ اور اس کے بعد ان دونوں کا ہی ارادہ سیدھا گھر کی طرف جانے کا تھا، کیونکہ عزا پریشان تھی۔ ماشاء اللہ، آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں،
وہ آفس میں داخل ہوا تو اس کی سب سے پہلی نظر عبادت پر ہی پڑی تھی، جو اس کے آفس میں اس کے ٹیبل کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ جی وہ کیا ہے کہ مجھے آنا پڑا، وہ میری خروس بوس نے مجھے ایکسٹرا چھٹی نہیں دی، اسی لیے میں یہاں آ گئی، وہ فوراً مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس کی یہ مسکراہٹ اس کے دل میں اپنا گھر سا بنا گئی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کے خروس تو پھر بڑے اچھے انسان ہیں جو ہم غریبوں کو آپ کے دیدار کا شرف بخش دیتے ہیں۔ وہ ایک جھٹکے میں ہی اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ زران خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی اندر آ سکتا ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ ہاتھ اس کی کمر کے گرد لے جاتا اسے مضبوطی سے قید کر چکا تھا۔ شرعی اور قانونی حق رکھتا ہوں تمہیں چھونے کا، اپنے پاس رکھنے کا، تم سے پیار کرنے کا۔ کوئی مائی کا لال جو منع کر سکے؟ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں قید کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، زنان اب کچھ نہیں کریں گے۔ وہ اس کے ہلتے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا ارادہ جان کر وارن کرنے والے انداز میں بولی، میں وہ کروں گا جس کا میرا دل کرے گا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا اور انداز میں سختی بھی تھی، جیسے اسے روک کر وہ کوئی گناہ کر رہی ہو۔ زران پلیز نا، کوئی آ جائے گا، اور ویسے بھی مجھے کوئی شوق نہیں ہے سب کے سامنے آپ کو رومانٹک شو کرنے کا، اور آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ میں فی الحال ہرگز نہیں چاہتی کہ کسی کو بھی پتہ چلے آپ کا اور میرا تعلق کیا ہے۔ آج نہیں تو کل سب کو پتہ چل جائے گا میری جان۔ تمہیں ان سب چیزوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے وہ پرسکون سے انداز میں بولا، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، فی الحال آپ فاصلہ بنا کر رکھیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے آرام سے خود سے دور کر چکی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، صرف ایک کس لوں گا، وہ ڈیل کر رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں ملے گا، وہ فوراً انکار کر چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک ہفتے کے بعد تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ وہ جیسے کچھ یاد کروا رہا تھا۔ ابھی تک میں نے شرطیں نہیں سوچی، وہ فوراً بولی تھی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا سوری، ہماری ڈیل ہو چکی ہے 3 شرطوں کی، اور 3 شرطیں تم مجھے شادی کے بعد بتا دینا، تب بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، وہ پرسکون سے انداز میں بولا تھا۔ ارے ایسے کیسے؟ جب تک میں شرطیں نہیں بتاتی تب تک آپ شادی کے لیے بارات نہیں لا سکتے۔ وہ گھبرائی ہوئی تھی، جیسے وہ ابھی اسے لے کر جا رہا ہو اپنے ساتھ۔ یہ تو تمہیں شرطوں کے لیے حامی بھرنے سے پہلے سوچنا تھا نا؟ لیکن شرط کے ٹائم پر تو آپ نے مجھے کہا ہی نہیں تھا کہ شرط کی بھی کوئی شرط ہوگی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ان سب چیزوں سے مجھے کوئی مطلب نہیں ڈارلنگ، جو ہے وہ ہے، اور یہ تو تمہیں مجھ سے ڈیل کرنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ اب تو شادی 1 ہفتے کے بعد ہوگی، میں دھوم دھام سے تمہاری بارات لے کر آؤں گا، اور تمہیں میرے ساتھ رخصت ہو کر آنا پڑے گا۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اچانک ہی بڑی شدت سے اس کے دونوں گالوں کو اپنی محبت سے مہکا چکا تھا۔ زران پلیز، میں منع کر رہی ہوں نا،
وہ مچل کر اس سے دور ہٹی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے منع کرنے سے میں باز آ جاؤں گا؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ آپ بہت بوڑھے ہیں، جائیے، مجھے یہاں رہنا ہی نہیں ہے، میں باہر جا رہی ہوں، وہ اپنا آپ چھڑواتے ہوئے کہہ رہی تھی جب اس نے اس کا بازو سختی سے پکڑ لیا۔ لو، اپنا بازو چھڑوا سکتی ہو تو چھڑوا کر چلی جاؤ، میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے قید کرتے ہوئے اس نے کہا، ہاتھ تو میں ابھی چھڑوا لوں گی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اس کی انگلیوں پر اپنی گرفت سخت کرتی اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، کوشش کرو، تم کر سکتی ہو، وہ جیسے اس سے اپریشیٹ کر رہا تھا۔ ہاں، میں کر سکتی ہوں، ابھی دیکھیے گا، میں آپ کا ہاتھ کھول کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور آپ کچھ نہیں کر پائیں گے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی سخت مٹھی میں بری طرح سے نکالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اور وہ اس کی معصوم سی کوششوں پر مسکرائے جا رہا تھا۔ وہ اپنی کوشش جاری رکھتی ہر ممکن طریقے سے اپنا ہاتھ نکال رہی تھی جب اچانک ہی اس کا ہاتھ ذرا سا کھلا اور دوسرا ہاتھ بھی اس کے ہاتھ میں قید ہو گیا۔ ارے چھوڑیں نا، آپ نے تو میرا دوسرا ہاتھ بھی پکڑ لیا، وہ پریشانی سے کہہ رہی تھی جبکہ وہ اس کے چہرے کے ایکسپریشن سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ارے پاگل لڑکی، یہ کیا کیا؟ ایک ہاتھ چھڑوانے کے چکر میں دوسرا بھی میرے حوالے کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیتا اسے اپنے قریب کرتا دوسرا ہاتھ بھی اس کی کمر میں ڈال چکا تھا اور اب کی بار وہ بڑے مطمئن انداز میں اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ نہیں زران، پلیز نہیں، وہ بول رہی تھی جبکہ وہ اس کے ہلتے لبوں کو اپنے لبوں کی سخت گرفت میں قید کر چکا تھا۔ مجھے تمہارے لبوں سے یہ نہیں لفظ بہت اچھا لگتا ہے۔ جب تم نہیں کہتی ہو میرے ذہن پر ضد سوار ہو جاتی ہے اور پھر اپنی ضد پوری کرتے ہوئے تمہارے لبوں کو قید کرنا مجھے اور بھی زیادہ لطف دیتا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ایک دفعہ پھر سے اپنی گرفت اس کے لبوں پر سخت کر چکا تھا اور وہ اس کی باہوں میں پھر پھڑا کر رہ گئی تھی۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود بھی نہ تو وہ اپنے ہاتھ نکالنے میں کامیاب ہوئی تھی اور نہ ہی اپنے لبوں کو اس کی قید سے آزاد کروانے میں۔ میری جان، ذرا سوچو تو صحیح کہ کتنی حسین رات آنے والی ہے۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اس کے لبوں سے پیاس بجھاتا پیچھے ہٹتے ہوئے بولا تو عبادت نگاہیں جھکائے اپنے ہاتھ نکلوانے میں مصروف تھی۔ کچھ نہیں سوچنا مجھے، چھوڑیں۔ وہ شکوہ بری نگاہوں سے اسے دیکھتی اپنی کوشش پھر سے کرنے لگی۔ جاؤ، بیگ اور اپنا فون وغیرہ اٹھا لاؤ، ہم دونوں نے کورٹ جانا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے گال کو کھینچتے ہوئے بولا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں، جلدی کرنا، ہم دونوں نے کورٹ جانا ہے کیونکہ آج ایزو کے کیس کی رجسٹریشن کروانی ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، اچھا، مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں گے؟ ٹھیک ہے، میں ابھی اپنا بیگ اور فون لے کے آتی ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے پر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ زران نے ایزا کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کیا تھا جو اسے بالکل صحیح لگ رہا تھا۔ عموماً بھائی باپ اس طرح کے کیسز کو چھپا کر بہن بیٹی کو سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں دیتے تھے، لیکن ایزا کے بھائی اس کے لیے لڑ رہے تھے، اپنی عزت شہرت کی پرواہ کیے بغیر اس کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لے رہے تھے۔ یہ کوئی
معمولی بات بالکل بھی نہیں تھی۔ زران، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ وہ باہر جاتے جاتے واپس اس کے پاس آ رہی تھی، جبکہ اس کی بات سننے کی خاطر مسکرا کر اس کے قریب ہوا۔ جی جی کہیں۔ وہ کان اس کے قریب کرتا شرارت سے جھکا تو وہ ایک لمحے میں ہی اس کی زندگی کو پھولوں سے مہکا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی حرکت کو سمجھ پاتا، وہ باہر بھاگ گئی، جبکہ اپنے گال پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتا وہ مسکرا کر اپنے گال پر کتنی ہی دیر بے یقینی سے ہاتھ رکھے کھڑا رہا۔ مجھے سنائی نہیں دیا، ایک دفعہ پھر سے آ کر بتاؤ۔ زران اس کے پیچھے تک آیا تھا، لیکن وہ کمرے سے نکلتی اپنے ٹیبل سے اپنا سامان وغیرہ اٹھا رہی تھی۔ جی سر، کیا ہوا؟ اس کی سیکرٹری فوراً اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلاتا عبادت کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی اس محل نما بنگلے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی پھولوں سے سجی راہداری میں قدم رکھتے ہوئے اس نے اپنے سامنے اس سفید محل نما گھر کو دیکھا تھا، جہاں پہلی دفعہ آ کر اس نے کافی زیادہ خوشی محسوس کی تھی، اور دوسری دفعہ اس شخص نے اپنا نیچ پن دکھاتے ہوئے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ اس گھر میں اس کی تیسری آمد تھی، اور وہ نہیں جانتی تھی کہ آج وہ یہ شخص اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ کاش جتنا یہ گھر خوبصورت تھا، اتنا ہی اس شخص کا دل ہوتا۔ کاش جتنا خوبصورت وہ شخص تھا، اتنا ہی خوبصورت اس کا کردار ہوتا۔ لیکن ہر دعا پوری ہو یہ ضروری تو نہیں۔ وہ گھٹیا شخص جس کا کردار بھی گھٹیا تھا، اس شخص کی چال کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ اس کے بلاوے پر اپنے بھائی کی زندگی کی خاطر یہاں آ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ پہلے اپنے بھائیوں سے اس شخص کا کردار چھپا کر اس نے غلطی کی تھی، اور آج دوسری غلطی، گھر میں بنا کسی کو کچھ بتائے یہاں آنے کی تھی۔ یا اللہ، میری عزت کا تو محافظ ہے، اس شخص کو اس کے گھٹیا ارادوں میں کامیاب ہونے سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ اپنے بھائی کی خاطر میں مجبور ہو کر یہاں آئی تو ہوں، تو سب جانتا ہے، میری مجبوری سمجھتا ہے۔ میں اپنے بھائیوں کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پھولوں کی اس راہداری میں قدم قدم اٹھاتی آگے کی طرف بڑھ رہی تھی، جبکہ مبشر پتہ نہیں کون سے کام سے باہر نکلتے ہوئے اسے دیکھ چکا تھا۔ اسے اس شخص سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ یہ گھٹیا انسان اس شخص کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ دیکھنے میں سیدھا سادہ معصوم سا دکھنے والا انسان اپنے مالک کے گھٹیا چالوں میں اس کا ساتھ دیتا تھا۔ وہ بھی اس کا گنہگار تھا، برابر کا گنہگار تھا، جسے وہ کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اسے دیکھتے ہی وہ اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ اب بھی قدم قدم اٹھاتی اندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا، بے عزت ہونے کا ڈر، بے آبرو ہونے کا ڈر، لیکن پھر بھی وہ اپنے قدم روک نہیں رہی تھی، کیونکہ اسے جانا تھا اپنے بھائیوں کی خاطر۔ اسے اس شخص کی بات ماننی تھی، کیونکہ وہ مجبور تھی، بے حد مجبور تھی۔
شاید مبشر نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ آ رہی ہے، تبھی تو وہ خود دروازے پر کھڑا فتحیابی سے اسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ہار تھی۔ جبکہ دامیار اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا، دونوں باہیں پھیلائے اسے ویلکم کر رہا تھا۔ وہ باہر نکلا تو گاڑی کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی ان لاک کرتے دروازہ کھولا تو وہ آہستہ سے تھینک یو بولتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر سوار ہو چکی تھی۔ جبکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا گاڑی سٹارٹ کرتا مسکرا رہا تھا، اور اس دوران بھی وہ مسلسل شرما رہی تھی۔ اس کا یہ شرمایا سا روپ وہ اپنی نگاہوں میں بساتا گاڑی مین روڈ پر ڈال چکا تھا، جب اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ زران، آپ کا فون بج رہا ہے۔ اس نے کار چارجر سے اس کے فون کو اتارتے ہوئے دیکھا تو سامنے زیبائش کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے گھور کر زران کو دیکھا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ کہکا لگا کر ہنستا فون آن کرتے ہوئے اسپیکر پر لگا چکا تھا۔ زران، کہاں ہو تم؟ میں تمہارا آفس میں ہوں، مجھے تم سے ملاقات کرنی ہے۔ میں یہاں آئی تو تمہاری سیکرٹری نے بتایا کہ تم یہاں ہو ہی نہیں۔ میں تم سے ابھی ملنا چاہتی ہوں۔ وہ کافی اداسی سے بول رہی تھی۔ یہ میرے ساتھ ہے، تم سے نہیں مل سکتے۔ اس سے پہلے کہ زران کچھ کہتا، عبادت بیچ میں بول پڑی تھی۔ تم کون؟ زیبائش نے پہچاننے کے باوجود پوچھا تھا۔ ان کی بیوی، جنہیں تم نے فون کیا ہے، اس نے کہتے ہوئے اگلے ہی لمحے غصے سے فون کاٹا تو زران کا کہکا ایک دفعہ پھر سے بلند ہوا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے ہنسنے پر وہ اسے گھور کر رہ گئی تھی، اور اس کے گھورنے پر وہ چپ ہو گیا تھا۔ ارے تم نے میرا فون کیوں بند کر دیا؟ میری گرل فرینڈ کا فون تھا، مجھے باتیں کرنی تھی اس سے، وہ ناراض ہوتے ہوئے بولا۔ اوہ ایم سوری، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ آپ کی گرل فرینڈ کا فون تھا۔ رکے، میں دوبارہ ملا کر دیتی ہوں۔ آپ نا دل کھول کر باتیں کر لیجئے گا اس سے۔ اس نے دوبارہ فون ملانا چاہا تو زران نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھ سے فون نکال کر رکھ دیا تھا۔ ارے نہیں میری جان، یہ ظلم مت کرنا۔ اگر تم نے اسے فون کر دیا تو پھر جلن تمہیں ہی ہوگی، وہ مزے لے کر بولا تھا۔ ہاں تو میری جلن ہے، میں جلوں یا مروں، آپ کو کیا؟ آپ گپیں ماریں اپنی گرل فرینڈ سے، وہ جل کر بولی۔ میں بیوی کے سامنے ایسی چھچھوری حرکتیں نہیں کرتا، وہ آنکھ دبا کر بولا۔ آپ مجھ سے چھپ کر بھی ایسی حرکتیں کر کے دکھائیے، پھر دیکھیے گا میں کیا کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ وہ کھلے عام دھمکی دے رہی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اب تو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا، وہ جیسے اس کا چیلنج ایکسیپٹ کر رہا تھا۔ زران، میں کہہ رہی ہوں کہ آج کے بعد اگر اس لڑکی نے آپ کو فون کیا یا آپ سے بات کرنے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اب کی دفعہ وہ بہت سیریس انداز میں بولی تو وہ بھی سیریس ہو گیا۔ یار کیا ہو گیا ہے تمہیں لگتا ہے میں ایسا کچھ کروں گا؟ اب کی بار گاڑی کورٹ کے باہر روکتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ زران، مجھے آپ پر یقین ہے، لیکن پلیز، پہلے بہت کچھ برداشت کر چکی ہوں، اب کچھ بھی برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ میں دو چیزیں کبھی برداشت نہیں کر سکتی، ایک آپ کی
مجھ سے بے وفائی، اور دوسری آپ کے کام کے ساتھ بے وفائی۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولی تو وہ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ تم میری محبت ہو عبادت، تم سے بے وفائی کر کے کہاں جاؤں گا؟ لیکن یہ کام سے بے وفائی بھی ہوتی ہے، یہ بات مجھے آج پتہ چلی۔ وہ حیرت سے پوچھ رہا تھا، ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے زران، ماشاءاللہ سے آپ کا پیشہ لوگوں کو انصاف دلانا ہے، غلط لوگوں کو سزا دلوانا ہے، جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ لیکن میں جانتی ہوں بہت سارے وکیل ایسے ہیں جو اپنے کام سے غداری کر رہے ہیں، پیسے کی خاطر وہ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب میں 10 سال کی تھی نا، میرے امی ابو بہت زیادہ لڑائی ہو گئی تھی۔ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ بات طلاق تک جا پہنچی۔ بابا طلاق نہیں دینا چاہتے تھے، وہ روز روز امی کو مارتے اور پھر ساتھ رہنے پر مجبور کرتے، اور امی طلاق لینا چاہتی تھی۔ اور جس وکیل کو بابا نے ہائر کیا تھا وہ بہت اچھا وکیل تھا، بہت تعریف کرتے تھے لوگ اس کی۔ امی نے اسے بتایا بھی کہ بابا انہیں بہت مارتے ہیں، ان پر بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن اس وکیل نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، بلکہ اس نے بابا کا ساتھ دیا اور امی سے کہا کہ برداشت کرو سب کچھ۔ بابا اکثر امی کے گھر والوں سے پیسے مانگتے، نانا کو الگ الگ چیزوں کے لیے تنگ کرتے، اور ان کا وکیل ہمیشہ ان کا ساتھ دیتا تھا۔ نانا نے بہت کوشش کی کہ طلاق ہو جائے، ان کی بیٹی کی زندگی آسان ہو جائے، لیکن ہم کبھی ان کے وکیل سے جیت نہیں پائے، ہمیشہ ہار ہی ہمارا مقدر بنتی تھی۔ اور پھر امی کے نصیب میں بابا کی مار کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ تب میں نے سوچا تھا کہ میں وکیل بنوں گی اور بہت اچھی وکیل بنوں گی، کبھی برائی کا ساتھ نہیں دوں گی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ زران اسے سنتے سنتے کسی گہری سوچ میں تھا۔ کیا ہوا؟ آپ کیا سوچنے لگ گئے؟ اسے کسی گہری سوچ میں ڈوبے دیکھ کر اس نے پوچھا تھا۔ سوچ رہا ہوں کہ کاش اس وقت میں تم لوگوں کا وکیل ہوتا تو تم لوگوں کو اتنی پرابلم فیس نہ کرنی پڑتی، لیکن اب جو کچھ ہو چکا ہے اسے ہم بدل نہیں سکتے، اسی لیے ریلیکس ہو جاؤ اور چلو، ہم نے عزا کا کیس رجسٹر کروانا ہے۔ وہ اسے باہر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے گاڑی سے نکلا تھا، وہ بھی اس کے ساتھ ہی نکلتی ہوئی باہر آ گئی تھی۔ ویلکم ویلکم، بہت دیر کر دی مہربان، کب سے تمہاری راہوں میں پلکیں بچھا کے بیٹھا تھا، یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ لیکن میں انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ وہ اپنی بات کا خود ہی جواب دیتا اسے یقین دلانے لگا تھا۔ بکواس بند کرو، جس کے لیے بلایا ہے وہ بتاؤ۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی تو وہ دلکشی سے مسکرایا۔ قسم سے آج تک کسی عورت پر اتنی پاکیزہ نگاہ نہیں ڈالی جتنی اس وقت تم پر ڈالنے کا دل کر رہا ہے۔ وہاں سے چلتی یہاں تک آتی آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ یہ وائٹ رنگ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، وہ اس کی فراک کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ وہ یقیناً اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سامنے والی کا سننے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ بتاؤ، تمہارا کیا گھٹیا مقصد ہے؟ بتاؤ کس طرح میری بے بسی کا فائدہ اٹھاؤ گے؟ بتاؤ کیا ارادے ہیں تمہارے؟
وہ اس کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، بہت نیک اور پاکیزہ ارادے ہیں۔ میں نے جس مقصد سے تمہیں یہاں بلایا ہے وہ نیک ہے۔ میرا مطلب ہے کہ نکاح کرنا چاہتا ہوں تم سے، ابھی اسی وقت اور اسی مقصد کے لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ دیکھا کتنا نیک اور پاکیزہ مقصد ہے میرا، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، جبکہ ایزا کا دل چاہا کہ اس کی مسکراہٹ کو نوچ لے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گی؟ تم جیسے گھٹیا انسان سے اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی؟ وہ بھڑک اٹھی تھی، جبکہ اس کے بھڑکنے پر وہ مزید گہرے سے انداز میں مسکرایا تھا۔ یقیناً وہ اس سے ایسے ہی کسی ری ایکشن کی امید رکھتا تھا۔ اوقات تو میری بہت کچھ کرنے کی ہے، ذرا سوچو کہ یہاں پر تمہیں بلا کر میں تمہارے ساتھ کیا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرنے والا ہوں، کیونکہ میں نے کہا نا میرے ارادے بہت نیک ہیں، اسی لیے اپنے ارادوں کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں تم سے شادی کر کے، اور تم انکار نہیں کر سکتی کیونکہ تمہارے انکار کی کم سے کم میری نظر میں کوئی اوقات نہیں ہے۔ تمہارا ایک انکار تمہارے بھائی کو آخری سانس لینے پر مجبور کر سکتا ہے۔ تمہارے کسی بھی بھائی کو ختم کرنا میرے لیے مشکل نہیں۔ تمہیں پتہ ہے شہیر اس وقت کہاں ہے؟ تمہیں کیسے پتہ ہوگا؟ تمہیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں نا کہ آج صبح وہ آفس جا رہا تھا، لیکن راستے میں ہی کسی نے اسے اغوا کر لیا۔ لیکن فکر مت کرو، تمہارے گھر میں ابھی تک یہ بات کسی تک نہیں گئی۔ ان سے اندر آنے کا اشارہ کرتا سامنے لگی LED کی طرف LED آن کر چکا تھا۔ سامنے کرسی پر رسیوں میں جکڑا اس کا بھائی ہی تھا، جبکہ اس کی آنکھوں پر کالا کپڑا بندھا ہوا تھا اور اس کے بالکل ساتھ ایک آدمی کھڑا تھا۔ زبر تو کنوارا تھا، لیکن اس کی تو شادی ابھی ابھی ہوئی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تم اپنی نئی نویلی بھابھی کو بیوہ کر کے اپنے بھائی کی موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو گی۔ وہ یقیناً اسے دھمکی دے رہا تھا۔ اس کی نظریں LED پر جمی ہوئی تھی جب اس کے پاس کھڑے آدمی نے ایک زوردار مکہ اس کے بھائی کے منہ پر دے مارا تھا۔ وہ درد سے کہرایا تو وہ جیسے جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے دامیار، تم ایسا نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے۔ تم میرے بھائیوں کو، میری جان، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ کیا ہے نا، لوگ محبت میں قتل تک ٹھیک قرار دیتے ہیں، تو میں تو صرف تمہیں اپنی محبت قبول کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ عشق ہو گیا ہے تم سے، اور کیا کہتے ہیں عشق اور جنگ میں سب جائز ہے، بس میرے معاملے میں بھی سب کچھ جائز ہے۔ بتاؤ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ میں تمہیں 2 آپشنز دیتا ہوں، یا تو یہاں سے گھر واپس چلی جاؤ اور اپنے دونوں بھائیوں کو بھول جاؤ، اگر نہیں تو اپنے دونوں بھائیوں کی زندگی بچا لو اور میرا نام ساری زندگی کے لیے اپنے نام کے ساتھ لگا لو۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے لیے کوئی بڑا امتحان نہیں بناؤں گا، سیدھی سادی سی فرمائش ہے میری۔ ابھی تم مجھ سے نکاح کر لو، اور یہ نکاح دنیا والوں کے سامنے نہیں ہوگا، نہ میں تمہارے لیے
تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ کسی کی مرضی ہو یا نہ ہو، تم اس رشتے کو قبول کرو گی، تم مجھ سے شادی کرنے کی حامی بھرو گی۔ سب کے سامنے میں دھوم دھام سے تمہاری بارات لے کر آؤں گا، شادی ہوگی، شہنائیاں بجیں گی، ڈھول بجیں گے، تمہاری کوئی بھی خواہش میں ادھوری نہیں رہنے دوں گا۔ عزت تمہیں دلہن بنایا جائے گا، تمہیں سجایا جائے گا میرے لیے۔ میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، مولوی صاحب آ گئے ہیں، تمہیں صرف 3 دفعہ قبول ہے کہنا ہے، تمہارے بھائی صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچ جائیں گے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں یہ امتحان مشکل نہیں ہوگا، آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی تمہارے لیے۔ میں تمہیں کسی طرح کے امتحان میں نہیں پڑنے دوں گا۔ تم پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں دوں گا، تم پر اٹھنے والی ہر انگلی پہلے مجھ پر اٹھے گی، یقین کرو مجھ پر۔ نہیں، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ وہ انکار کرتے ہوئے باہر کی جانب بھاگی تھی جب اچانک گولی چلنے کی آواز پر اس کے پیر زمین سے جڑ سے گئے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، سامنے لگی LED میں وہ آدمی اس کے بھائی کو بری طرح سے مار رہا تھا، اور ایک دفعہ پھر سے اس نے بندوق اس کے ماتھے پر رکھ دی تھی۔ یقیناً پچھلی گولی اس نے فضا میں چلائی تھی۔ دامیار نے اس کے سامنے کسی کو فون لگایا تو سامنے سکرین پر کھڑے آدمی نے فون اٹھا لیا تھا۔ ختم کر دو اسے، اس کی بہن کو اس کی زندگی پیاری نہیں ہے، دامیار نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا تو وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگی تھی۔ نہیں، پلیز نہیں، ایسا مت کرو، خدا کے لیے دامیار ایسا مت کرو، میرا بھائی مر جائے گا۔ وہ روتے ہوئے اس کے پیروں میں گر گئی تھی۔ تم جو کہو گے میں کروں گی، میرے بھائی کو مت مارنا، پلیز نہیں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، پلیز میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ وہ اس کے پیروں میں بیٹھی ہاتھ جوڑے منتیں کر رہی تھی، جبکہ دامیار کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ تھی۔ مولوی صاحب اور گواہان کو کہاں بٹھایا ہے تم نے مبشر؟ اس نے مبشر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ بیٹھک میں ہیں وہ سب لوگ، بی بی جی یہاں آنے والی تھی، اسی لیے میں گھر کے اندر کسی کو لے کر نہیں آیا تھا۔ مبشر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تو وہ اپنا فون ایک طرف پھینکتا اس کا بازو پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کر چکا تھا۔ جاؤ خبر کر دو ان کو کہ نکاح کی تیاری کریں۔ اس نے آہستہ سے عزا کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر پر سیٹ کیا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھامتا ہوا وہ اسی لیے باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ گھر سے باہر دوسری سائڈ پر وہ اکیلا ایک کمرہ تھا جسے وہ شاید اپنے گیسٹ کے لیے استعمال کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے دماغ پر فی الحال صرف ایک بات چل رہی تھی کہ یہ شخص اس کے بھائیوں کو مار دے گا، وہ اس کے بھائیوں کو ختم کر دے گا۔ ہاں، وہ اپنے بھائیوں کی خاطر اس شخص کے ساتھ نکاح قبول کرنے کو تیار تھی، اپنے بھائیوں کی خاطر وہ اس کی باندی بننے کو تیار تھی، وہ ساری زندگی قید رہنے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے جنازے نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ اپنے بھائیوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ خود مر سکتی تھی لیکن اپنے بھائیوں کو نہیں مار سکتی تھی۔ اسے سب کچھ قبول تھا، اگر کچھ قبول نہیں تھا تو وہ تھے اپنے بھائیوں کے جنازے۔ آج وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن اپنے بھائیوں کی خاطر
وہ قدم اٹھانے جا رہی تھی جس کے لیے اس کے بھائی اسے کبھی معاف نہ کرتے۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔